اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل وعلا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بابرکت کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کول کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے دیے۔ ناظرین محترم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جو شخص جمعے کے روز مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے 200 سال کے گناہوں کو اللہ جل وعلا معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ جو 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو محبت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار علم اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عمار قریشی۔ سب سے پہلے تو حیدرآباد میں موجود وطن عزیز، ملک خداداد اور قلعہ اسلام پاکستان میں موجود اور کنٹری نیوز کے تمام ہی ناظرین کو حافظ محمد عمار قریشی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج جو ہم پروگرام انوار علم کا موضوع لے کر آئے ہیں وہ ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو کہ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ شخصیت کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے ہیں۔ وہ شخصیت جو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آپ داماد ہیں۔ آپ وہ شخصیت کے جن کے لیے یہودی بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر 10 سال وہ اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کر دیتے۔ وہی شخصیت کے جن کے لیے کہا گیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ شخصیت ہوتی، اور وہی شخصیت ناظرین محترم کے جو جس راہ سے گزرتے تھے اس راہ سے شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ آپ ناظرین محترم اس شخصیت کی مراد اور وہ بات آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ میں کس شخصیت کی بات کر رہا ہوں اور میں کن شخصیت کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، اور میری اوقات ہی کیا کہ میں ان کا ذکر کروں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ آپ وہی شخصیت ہیں کہ جب آپ اسلام لاتے ہیں تو مسلمان زور پر اور اس طرح ایک اعلانیہ نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ وہی شخصیت ہیں کہ جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو دن کے اجالے میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کو اپنی بیوی بیوہ اور اپنے بچے یتیم کرانے ہوں تو وہ میرے راستے میں آ جائے۔ آپ وہی شخصیت ہیں کہ جن کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ناظرین محترم، ہاں ہم ذکر کر رہے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کا، جو کہ خلیفہ دویم ہیں، اسلام میں دوسرے خلیفہ ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور آپ حضور کی مراد ہیں۔ حضور نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر، کہ اللہ اسلام کو عزت عمر سے عطا کر۔ ہم لوگ جتنے بھی ہیں ہم سب اسلام کی وجہ سے عزت رکھتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں عزت دی اور ہماری عزت اسلام سے ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کو عمر سے عزت عطا کر، کہ جب آپ اسلام لاتے ہیں تو کفار مکہ کی صفوں میں ماتم ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آج آدھا مکہ ہمارے سے اسلام لے گیا۔ ناظرین محترم، آپ وہی شخصیت ہیں کہ جن کو دیکھ کر جب شیطان راستہ بدل لیتا تھا، اور آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں اور وہ انصاف پسند صحابی ہیں کہ کوئی نبی کا فیصلہ نہ مان کر جب آپ کی بارگاہ میں فیصلہ کروانے کے لیے آتا تو آپ کی تلوار سر تن سے اس کا جدا کر کے کہتی کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے میری تلوار اس کا یہی فیصلہ کرتی ہے۔
ناظرین محترم، وہی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ ورضاہ عنہ کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر میری ریاست میں ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو اس کا جواب بھی عمر کو ہی دینا ہے۔ ناظرین محترم، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ ورضاہ عنہ وہ صحابی اور وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے لیے حضور نے ہی دعا کی، جو مراد نبی بھی ہیں، جو مراد نبی ہیں، اور حضور کے وہی صحابی ہیں کہ جب آپ ان کا دور خلافت اٹھائیں اور ان کا دور خلافت کو پڑھیں، ان کو سیکھیں اور ان کی تعلیمات پر چلتے ہوئے اگر آج مسلمان اس تعلیمات پر ہوتا تو پوری دنیا میں پرچم اسلام نافذ ہو چکا ہوتا۔ ناظرین محترم، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ ورضاہ عنہ دویم خلیفہ ہیں، اور ان کی شہادت یکم محرم الحرام، جو کہ امت کے اجماع پر فیصلہ کیا گیا کہ یکم محرم کو ہوئی، جبکہ آپ پر جو حملہ شہادت ہوا وہ 28 ذوالحج کو ہوا۔ بعض روایتوں میں 27 بھی بتائی جاتی ہے، لیکن جس پر امت نے اجماع کیا کہ آپ کی شہادت ہو سکتا تھا کہ 28 کو ہوئی ہو سکتا تھا کہ 29 کو ہوئی ہو، اور 30 کا چاند نہ دکھا ہو سکتا تھا پہلی محرم کو ہوئی ہو، لیکن امت کا اس میں اجماع ہے۔ اجماع اس کو کہتے ہیں جس پہ کثیر تعداد علماء کی اتفاق رکھتی ہو۔ تو اجماع امت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 10 سال اور حکومت کرتے، یہ یہودی مان گئے، یہ وہ کہہ گئے کہ اگر 10 سال عمر حکومت کرتے تو پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کر دیتے اور پوری دنیا میں پرچم اسلام کو بلند کر دیتے۔ ناظرین محترم، ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم ان صحابہ کے جانثار ہیں، ان کے نام پر جان دینے والے ہیں۔ کاش ہم ان کی تعلیمات کا کچھ حصہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو ان کے طریقے پر اور ان کے طریقے کے ساتھ گزارتے ہوئے دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کر دیتے، کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدلتا تھا، یہ روب اور یہ دبدبا تھا آپ کا، اور آپ اسلام کی عزت کا باعث بنے، آپ حضور کی مراد بنے۔ مرید اور مراد کا ایک فرق بڑا پیارا بتایا جاتا ہے۔ مرید ہوتا ہے جو مانتا ہو، لیکن مراد ہوتا ہے جس کو مانگا گیا ہو۔ حضور نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کا یوم شہادت جس دن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یکم محرم الحرام کو ان کے لیے محافلوں کا اہتمام کریں، ہم اپنے گھروں میں نیاز و لنگر کا اہتمام کریں، اور نہ صرف نیاز و لنگر کریں بلکہ ان کی تعلیمات کو بتانے کے لیے ایسی محافلوں کا انعقاد کریں کہ جہاں ذکر عمر ہو اور بتایا جائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے کیا، کہ جن کے لیے نبی یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو یہ بتائی جائے روایت، کیونکہ اس روایت میں شان عمر بتائی جا رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، نبی سے پا لیا یہ مرتبہ فاروق اعظم نے۔ تو آپ کا لقب فاروق اعظم، آپ عدل و انصاف کے پہرے دار، آپ عدل و انصاف کرنے والے، اور ایسا عدل اور وہ عدل قائم کرنے والے کہ جب جاتے ہیں تو وقت آتا ہے آپ کے خادم کا بیٹھنے کا اونٹ پر، اور جگہ منزل بھی قریب ہوتی ہے تو آپ اپنے خادم کو اونٹ پر بٹھاتے ہیں اور خود اونٹ کو لے کر چلتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم انہی شخصیت کے بارے میں جانیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد کے ایک نوجوان عالم دین، مقرر شعلہ بیان، حضرت علامہ با مولانا عبد الرحمن کچھی قادری صاحب۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ جل وعلا کا بڑا کرم ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ مبارکہ ہے۔ حضور، آپ نے ابھی سماعت کیا کہ ہم آج کس شخصیت کے بارے میں
ذکر کریں گے اور کن کے بارے میں جانیں گے, سنیں گے, سیکھیں گے, سمجھیں گے. اور اس کے لیے آج آپ کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ آپ ہمیں ان کے فضائل بتائیں, ان کی شان بتائیں, ان کے بارے میں بتائیں, اور پتہ چلے لوگوں کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے کیا. کیونکہ کلمیہ ہے کہ ہمارے یہاں جب محرم کے دن آتے ہیں تو ہم جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا دن ہے اس کو بیکورڈ کر دیا جاتا ہے, اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, اور یہ کسی کو ذہن میں نہیں ہوتی, ریممبر نہیں کرتے لوگ اس چیز کو. تو آج ہم اس چیز کو, اس چراغ کو اپنی طرف سے اس کوشش کو جلانے کے لیے آج کے پروگرام کا منعقد کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے. لیکن حضور آپ سے اس چیز پر مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. اور ناظرین محترم, آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں سیکھ سکیں, جان سکیں. ہمارے علامہ صاحب آپ کو اور آپ کی اور میری دونوں کی رہنمائی کر سکیں. ناظرین محترم, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ اس منفرد اور بہترین پروگرام میں تعاون کرنے والے عجوبہ کوکنگ آئل اور یونیک موٹرز, ہم ان کے بےحد مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس منفرد اور اس بہترین پروگرام جو کہ علم دین کی فروغ کے لیے صرف ہو رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. ملتے ہیں بریک کے بعد. یونیک, ایلیگنٹ, اسموتھ, اسٹائلش, برسک, comfortable, passionate. Unique DS Motors Private Limited. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک. اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار علم اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عمار قریشی. ناظرین محترم, بریک سے پہلے جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ ہم آج جن شخصیت کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں اور جن کے بارے میں ہم سننے والے ہیں, سیکھنے والے ہیں ہمارے علامہ صاحب سے, وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور آپ کی کنیت, آپ کا لقب کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں کنٹری نیوز کا اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک اتنا اچھا اور ایک دینی پروگرام لوگوں کو مہیا کیا تاکہ اس دینی پروگرام سے لوگ دین حاصل کر سکیں. پھر دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام, لقب اور کنیت, تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی, اسم گرامی حضرت عمر ہے, اور آپ کی کنیت ابو الحسف ہے, اور آپ کا جو لقب ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور, سوال ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ ایک بہت ہی بہترین واقعہ ہے, تو ہم چاہتے ہیں آپ بتائیں کہ انہوں نے اسلام کب اور کیسے قبول کیا؟ جی, اسلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر قبول کیا تھا. جیسے کہ آپ نے بھی انٹرو میں بتایا کہ آپ مراد رسول ہیں, تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مانگا تھا کہ یا اللہ عمر عطا فرما. اور پھر علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 6 سال میں اسلام آپ نے قبول کیا, اور جو آپ کی تعداد بیان کی جاتی ہے, آپ سے پہلے 39 مردوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, 40ویں آپ تھے. تو آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کا 40واں نمبر مردوں میں آتا ہے, اور 6 سال نبوت کا, اعلان نبوت کا جو حضور کیا, تو وہ 6 سال میں آپ نے اسلام قبول کیا, اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر آپ نے اسلام قبول کیا تھا. اچھا, جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں, آپ ان کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں کہ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے نا, سب سے بڑی فضیلت جو علماء نے لکھی وہ آپ نے انٹرو میں بتا دی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا, لیکن چونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے حضور پہ, تو کوئی نبی تو نہیں آ سکتا, لیکن نبی ہوتا تو عمر ہوتا. دوسری, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے آسمان کے یہ عمر کی عزت کرتے ہیں, اور زمین کے شیاطین عمر سے لرزتے ہیں, ڈرتے ہیں. جتنے بھی زمین پہ شیاطین ہیں نا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, یہ لرز جاتے ہیں جب فاروق اعظم کہیں سے گزرتے ہیں. اور جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں, یہ جلوہ فروز ہوتے ہیں, تو آسمان کے فرشتے آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کا مرتبہ, آپ کا وقار یہ ہے. پھر ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ ابو بکر اور عمر. اب پہلے حضور نے فقط فاروق اعظم کی شان بیان کی, اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں وہ ہیں کہ ان سے محبت کرے گا تو مومن اور ان سے بغض رکھے گا تو منافق. یعنی حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ ان سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو آپ نے اس کے ایمان کو جانچنا نہیں ہے, اس کا ایمان ویسے ہی میں ہی بتا دیتا ہوں کہ اس کے ایمان کا تقاضا کیا ہوگا. فرمایا وہ منافق ہوگا. یعنی یہ بات حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جناب ابوبکر سے کوئی اگر بغض رکھتا ہے تو وہ منافق. بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحب ابا بکر و عمر, فرمایا کوئی بھی ان سے محبت نہیں رکھتا ابو بکر اور عمر سے الا مؤمنون, سوائے مومن کے. اور فرمایا کہ کوئی بھی ولا یبغض اور ہما ولا یبغض ہما, ان دونوں سے کوئی بھی بغض نہیں رکھتا سوائے منافق. کہ ان دونوں سے اگر صرف محبت رکھتا ہے تو مومن رکھتا ہے, اور اگر ان دونوں سے اگر کوئی منافقت رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے تو وہ منافق ہے. ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر یہ وہ شخص ہے, فرمایا ھذا رجل لا يحب الباطل, فرمایا یہ وہ شخص ہے حضرت عمر کے جو کبھی بھی باطل کو پسند نہیں کرتے. اور فاروق اعظم کی شان یہ رہی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی باطل کے آگے نہ سجدہ کیا اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد کسی باطل کو پسند کیا. حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے, ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں میں, کہ ایک منافق تھا, اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پورا طویل واقعہ میں بالکل مختصر کر کے جو مدعا ہے وہ بیان کر دوں کہ یہودی کا اور اس کا کچھ معاملہ ہو گیا. وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا, چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر انصاف کرنے والا روئے زمین پہ کون ہو سکتا ہے. اور فاروق اعظم کو جو انصاف کرنا ملا وہ بھی حضور کے در سے ہی ملا. بالکل. تو اب وہ اس نے یہودی نے نا انکار کر دیا کہ جناب میں تو, یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے نبی نے کہا ہے تو میں مان لیتا ہوں. منافق جو تھا اس نے کہا جی میں نہیں مانتا, آپ اس مسئلے کا فیصلہ کروانے کے لیے فاروق اعظم کے پاس چلیں. اب وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے تو وہاں پہ فاروق اعظم سے وہ مسئلہ بیان کرتے یہودی نے کہا کہ میری بات سن لیجئے, پھر آپ اس کا پورا مسئلہ بھی سن لیجئے گا اور مسئلہ سننے کے بعد آپ اس کی جناب والا فیصلہ بھی دے دیجئے گا. تو کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا بات ہے. اس یہودی نے کہا کہ یہ جو مسئلہ بیان کرے گا اس مسئلے کو ہم لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں گئے تھے, تو آپ کے جو نبی علیہ السلام ہیں انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا, لیکن یہ ان کے فیصلے کو مان نہیں رہا, انکار کر رہا. فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے اب میں فیصلہ کر دیتا ہوں. آپ اپنے گھر کے اندر گئے, آپ نے وہاں سے تلوار نکالی اور گردن اڑا دی, اور آپ نے کہا کہ جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر نہیں, عمر کی تلوار کیا کرتی ہے. تو آپ کبھی بھی باطل کو پسند نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی کئی فضائل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتاب احادیث میں اور تاریخی کتابوں میں موجود ہیں. اور شاعر نے یہ بھی کہا نا, کیا تھا سر تن سے جدا عمر نے جس کا, وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں. بالکل بے شک. علامہ صاحب سوال, آپ نے ایک فضیلت بہت پیاری بیان کی اور آپ نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طبیعت کے مالک تھے اور آپ کی کیا طبیعت تھی, کیا نیچر تھی, اور آپ ایک جلیل القدر صحابہ میں سے آتے ہیں, آپ نے حکومت بھی کی, آپ دویم خلیفہ ہیں. تو حضور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت کس کس پر تھی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت نہ صرف روئے زمین پر تھی بلکہ آپ کی حکومت ہواؤں پر, آپ کی حکومت دریاؤں پر بھی تھی. اور یہ آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. اور ایک وقت تو یہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتے تھے, اور یہ آپ نے خود نے کہا کہ اے عمر جب آپ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت پر سلطنت پر جب بیٹھے نا تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر تو وہی ہے کہ جس سے 40 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے, آج مصطفیٰ کے دامن سے کیا جوڑا, تو 22 لاکھ مربع میل کو سنبھال رہا ہے. اور میں نے ایک سائنسدان اس کا ایک کال پڑھا تھا, وہ انگلش میں, میں اس کا ترجمہ اردو میں کچھ یوں بیان کر دوں. اس نے کہا کہ اگر عمر کی عمر سے وفا کرتی, عمر کی عمر سے وفا کرتی تو اسلام پوری دنیا میں ہوتا. اب یہاں پر اس نے ایک ہی لفظ میں 3 باتیں کہہ دی. ایک تو کہا عمر یعنی حضرت عمر, پھر کہا عمر کی عمر یعنی ایج, عمر کی عمر حضرت عمر سے وفا کرتی تو اسلام 22 لاکھ مربع میل پر نہیں بلکہ پوری دنیا پہ ہوتا. جس طرح یہودی بھی کہا کرتے تھے کہ اگر حضرت عمر کو صرف 10 سال اور مل جاتے, صرف 10 سال اور, تو پوری دنیا میں اسلام غالب آ جاتا, اسلام غالب آ جاتا. ناظرین محترم, آپ نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی
جو فضائل علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں، مزید اس کو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور مزید جانیں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ اس منفرد پروگرام میں تعاون کرنے والے اجوا کوکنگ آئل اور یونیک موٹرز کے ہم بیحد مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اس منفرد پروگرام میں تعاون کیا۔ آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ Unique, elegant, smooth, stylish, brisk, comfortable, passionate. Unique DS Motors Private Limited. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک۔ اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار علم اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عمار قریشی۔ ناظرین محترم، علامہ صاحب سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے جان رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کس کس پر تھی، تو ہم حضور سے اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ حضور آپ بتائیں کہ آپ بتا رہے تھے کہ کس کس پر آپ کی حکومت تھی۔ جی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہواؤں پر رہی، زمین پر رہی، آپ کی حکومت پہاڑوں پر رہی، آپ کی حکومت دریاؤں پر رہی۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مصر کی طرف، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مصر بھیج دیا، وہاں پر انہوں نے فتح کر لیا مصر کو جب فتح کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ نہر ہے، دریا، تو یہ چلتا نہیں ہے، تو کہا بھائی کیا کریں؟ تو کہا یہ ہماری ایک روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، ایک نوجوان لڑکی لیتے ہیں، اس کو زیورات سے مزین کر کے اور دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، تو دریائے نیل جاری ہونے لگ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے، اسلام ہرگز کسی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی جان کو ایسے سمندر یا نہر کے حوالے کر دو۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کہا حضرت اگر ایسا نہ کیا، مصر کے لوگوں نے کہا حضرت اگر ایسا نہ کیا تو پھر یہ دریائے نیل خشک ہو جائے گا، یہ چلنا بند ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ صبر کرو، ایسا معاملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں حضرت فاروق اعظم کو خط لکھتا ہوں۔ اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، پورا معاملہ لکھا اور آپ نے خط بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے ہی خط پہنچا تو آپ نے خط کو پڑھا اور آپ نے فوراً کہا کہ دوسرا خط لکھو۔ اب دوسرا خط میں آپ نے کیا لکھوایا؟ آپ نے ایک خط لکھا اور ایک رقعہ لکھا، دو چیزیں لکھی۔ خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے نام، اور جو رقعہ لکھا تھا وہ دریائے نیل کے نام لکھا تھا۔ اب خط میں کیا لکھا آپ نے؟ فرمایا کہ خط میں لکھو کہ اے عمر بن عاص، آپ نے جو کیا ہے بالکل درست کیا ہے، شریعت اور اسلام ہمیں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، تو جو آپ نے کیا وہ بالکل درست کیا ہے۔ رہی بات دریائے نیل کی، تو یہ جو میں رقعہ بھیج رہا ہوں یہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ تو اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ رقعہ کھول کے دیکھا تو اس میں ایک جملہ لکھا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے بات سنیے گا۔ فرمایا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ رقعہ اٹھایا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ڈالا دریائے نیل ایک رات کے اندر 16 گز بڑھ گیا، 16 گز بڑھ گیا، 16 گز دریائے نیل کا پانی اوپر آ گیا، اور مصر والے یہ دیکھ کے حیران رہ گئے تھے کہ یہی دریائے نیل کہ جو خشک ہو رہا تھا 16 گز اوپر کیسے آ گیا۔ اب اس خط میں اور اس رقعے میں کیا لکھا ہوتا وہ سنیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر رب عز و جل کی مرضی ہے تو میں رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں وہ تجھے جاری فرما دے گا۔ اور یہ خط دریائے نیل میں جاتے ہی دریائے نیل چلنے لگ گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علماء فرماتے جملہ بڑا سادہ سا تھا، لیکن لکھا کس نے تھا؟ اس لکھنے والے کا تھا۔ تو یہ آپ کی حکومت دریاؤں پہ۔ اب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، آپ گئے جنگ کرنے کے لیے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ کر رہے ہیں، پورا آپ کے ساتھ ایک قافلہ ہے، جنگ چل رہی ہے، کفاروں سے جنگ چل رہی ہے، اور جنگ چلتے چلتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں، آپ اچانک سے مسجد نبوی کے ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے کھڑے ہو کر آواز بلند کی، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ اب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز سن بھی لی، یہاں سے آواز چلے بھی گئی اور وہاں وہ آواز سن بھی لی۔ ایک پھر پورا ایک موضوع ہو جائے گا کرامت کا، میں اس طرف نہیں، میں صرف آپ کی حکومت بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ہواؤں پہ کیسی حکومت تھی کہ آپ نے یہاں آواز نکالی ہے۔ اگر آپ یہ واقعہ پورا بتائیں تو پھر ایک سوال کا اور جواب بھی مل جائے گا۔ ہاں وہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔
تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ آواز پہنچ بھی گئی. دیکھیں ہواؤں پہ کیسی حکومت تھی آپ کی. یہاں سے آپ نے آواز نکالی, وہاں ان کی طرف پہنچانا یہ ہوا کا کام تھا. اب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے صف بندی کی پہاڑ کی طرف. جیسے ہی صف بندی کی, جنگ ہوئی پوری مکمل جو ہے کہ مسلمانوں کو فتح یابی مل گئی. فتح یابی کے بعد جب آپ کی طرف خط آیا تو خط پڑھ کے ہی آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ بھئی کس انداز میں فتح ہوئی. کہا ہم پر تو کفار غالب آنے والے تھے, لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز آئی حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ آواز آتے ہی آپ نے صف بندی کروائی اور ہمیں فتح مل گئی. تو یہ آپ کی حکومت تھی کس پر؟ ہواؤں پر. آپ کتنا دور تھے اس وقت؟ آپ کئی 100 میل علماء نے لکھا کہ دور تھے. اب میں یہاں پر وہی سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سن نہیں سکتے, آپ کو علم نہیں ہے, تو یہ تو شان خدمت گاروں کی ہے کہ آپ اتنا دور تھے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس طرح عملہ ہونے والا رب کی عطا سے. تو کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اچھا یہ میں تھوڑی سی یہاں پہ ایک بات آپ نے حضور کی کہی ہے, تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی درود شریف پڑھنے کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ حضور نے فرمایا جو جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خود اس کا درود سنتا ہوں. تو اب بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ حضور کیسے سن سکتے ہیں. تو دیکھیں جس نے آواز دی یا اس کو پتہ یا جس کو دی اس کو پتہ, بیچ میں کسی کو نہیں پتہ. تو ہم حضور کو پکارتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے, یا حضور سنتے ہیں تو حضور کو پتہ ہوتا ہے. باقی جو اعتراض کرنے والے نہ وہ کبھی پکار سکتے ہیں نہ وہ کبھی سن سکتے ہیں. تو ایک بات تو یہ. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پہ کس طرح حکومت تھی. ایک تو 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت, اس کے علاوہ زمین آپ کا حکم کس طرح مانتی تھی. اب دیکھیں کہ مسجد نبوی میں اور مدینہ منورہ میں زوردار ایک زلزلہ آیا فاروق اعظم کے دور میں. جیسے ہی زلزلہ آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا مبارک لیا اور زمین پر مارا. ایک روایت کی الفاظ اسقنی یا ارض, اے زمین ٹھہر جا. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ زمین ٹھہر گئی. پھر فرمایا کیا زمین تجھ پہ عمر عدل و انصاف نہیں کرتا؟ کیا عمر نے انصاف کرنا چھوڑ دیا؟ ہاں, کیا عمر نے انصاف کرنا چھوڑ دیا. یہ بھی روایت کے الفاظ. اور یہ بھی کہ کیا تجھ پہ عدل و انصاف نہیں کرتا عمر. تو یہ کہنا تھا کہ زمین ساکن ہو گئی. اور علماء فرماتے وہ دن آج کا دن مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ یہاں پہ ایک علماء نے نقطہ بیان کیا کہ اس لیے نہیں آیا کہ جب عمر اوپر تھا زمین کے تو اتنا دبدبا تھا, آج تو زمین کے پیٹ میں تو عمر کا دبدبا کتنا ہوگا. فرمایا اوپر ہوتے ہوئے عمر کا یہ مقام تھا کہ زمین نے ہلنا بند کر دیا. آج تو عمر زمین کے اندر ہے, زمین کے پیٹ میں, اب زمین کی کیسے مجال کی زمین ہل جائے. ناظرین محترم, آپ نے سنا کہ کیا دبدبا جناب فاروق اعظم کا تھا اور کس کس شے پر اور کس کس چیز پر آپ کی حکومت تھی. ہوا پر حکومت سنی, زمین پر حکومت سنی, دریا پر حکومت سنی. حضور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں, یکم محرم الحرام ہے اور شہادت کا دن ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی. آپ اس شہادت کے متعلق کچھ ہمیں بتائیں. جی, شہادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں ہوئی کہ آپ نماز فجر میں تھے اور ایک مجوسی کافر تھا جو پوجا کرتے ہیں, آتش پرست ہوتے ہیں, ایک آگ کی پوجا کرنے والے, ایک سورج کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں. وہ تھا مجوسی. اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز نام اس کا علماء نے ذکر کیا ہے. تو ابو لؤلؤ فیروز نام اس کا علماء نے ذکر کیا ہے. اس مجوسی نامی شخص نے, فیروز نامی مجوسی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فجر کی نماز میں خنجر سے حملہ کیا. علماء فرماتے کہ 3 دن تک حضرت فاروق اعظم اسی زخموں میں تھے اور پھر 3 دن کے بعد یکم محرم کو آپ کا وصال پرملال ہوا. اور یہ اسلام کو ایک بہت بڑا یہ سمجھے کہ جھٹکا لگا تھا جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بشارت دے دی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ, اور ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ فرمایا تھا. فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے, تم صحابہ میں ایک شخص وہ ہے, حضور کے یہ الفاظ ہیں, ایک شخص وہ ہے کہ جو اسلام کے آگے ایسے کھڑا ہوا ہے کہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے. فرمایا فتنے آتے ہیں اس سے ٹکرا کے چلے جاتے ہیں, لیکن جب یہ دنیا سے جائے گا تو فتنے اسلام پہ حملہ آور ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہی ہوا. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہی صحابی نے
یہ بتایا کہ اے صحابہ آج سے فتنوں کا سامنا کرنا شروع کر دو. تو بعض صحابہ نے کہا یہ کون سی بات کرتے ہو؟ کہا میں نے حضور سے حدیث سنی تھی کہ جیسے ہی عمر دنیا سے جائے گا فتنے اسلام پر حملہ آور ہو جائیں گے. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد کئی خوارج کے فتنے اور کئی ایسے فتنے نمودار ہوئے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا، مولا علی کے معاملات بھی ہیں. پھر فتنوں کا دور اور چلتا رہا اور آج تک یہ فتنے اسلام میں چل رہے ہیں. اچھا، خوف خدا ہر صحابی کے پاس بہت زیادہ تھا. ہم جاننا چاہیں گے خوف خدا کا کوئی ایک واقعہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا تو اتنا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو سلطنت پر بیٹھنے کے لیے اور حکمرانی کرنے کے لیے راضی نہ تھے، لیکن کئی صحابہ کے کہنے پر آپ نے تخت حکومت سنبھالا. اور جب آپ نے سنبھالا تو اس کے بعد بھی آپ رات کو اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے نکلا کرتے تھے کہ کہیں میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کہیں کوئی پیاسا تو نہیں سو گیا. اور پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میری رعایا میں، میری سلطنت میں، میری حکمرانی جہاں جہاں تک ہے، اس میں اگر کوئی کتا یا بلی بھی پیاسی مر جاتی ہے، عمر قیامت کے دن اس کا کس طرح حساب دے گا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو یہ آپ کا خوف خدا تھا، لیکن آپ کے جو معتدل راہ ہے حضرت فاروق اعظم کی، وہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ سارے جہنم میں جاؤ، ایک جنت میں. تو فرمایا میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. عمر کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ عمر وہ جنت میں جانے والا تو ہے. اور فرمایا یہ حکم آ جائے کہ سب جہنم میں جاؤ، ایک جنت میں جائے گا. تو فرمایا میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، میں جنت میں جاؤں گا. اور فرمایا اگر یہ ہو جائے کہ سب جہنم میں جاؤ، سب جنت میں جاؤ، ایک جہنم میں، فرمایا پھر میں یہ کہوں گا کہ میرا رب بڑا قہار ہے، جبار ہے، تو اب بھی عمر تو ہی ہوگا. تو یہ اپنے آپ کو معتدل راہ پہ. ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، اللہ کرتے ہوئے سوچتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. اور یہاں میں ایک بات آ گئی ہے، اگر وقت ہو تو ایک شرعی مسئلہ چھوٹا سا بیان کر دوں کہ اگر اس ارادے سے کوئی گناہ کرتا ہے کہ جی گناہ کر لو، اللہ کریم ہے، معاف کر دے گا، قصداً اگر کوئی یہ ارادتاً گناہ کرتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، کر لو گناہ معافی مانگ لیں گے، اللہ بڑا کریم ہے، کر لو گناہ معافی مانگ لیں گے، تو علماء فرماتے کہ یہ کفر کر رہا ہے. اچھا، جی ہاں، یعنی اگر قصدن وہ اس گناہ کو کر رہا ہے، قصدن گناہ اور یہ سوچ کر جو ہمارے ایک تو عام ہو گئی ہے روایت کہ اللہ بڑا رحیم ہے، تو یہ بھی تو سوچا اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے. جی ہاں، تو یہ علماء فرماتے کہ یہ کفر کر رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کو لے کے دوسری صفاتوں کا انکار کر رہا ہے. میں تو پھر یہ کہوں گا جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو یہ سن رہے ہیں، اور جنہوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، وہ اس چیز کو اپنے اندر بھی دیکھیں اور اپنے آس پاس لوگوں میں بھی دیکھیں. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آیا ہم ایسا کوئی عمل کر تو نہیں رہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اب لوگ جو نا وہ آس پاس کسی کو بولتا ہوا دیکھیں تو فوراً اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں. نہیں، اس کی اصلاح تو اصلاح کرنی چاہیے. کفر کا فتویٰ مفتی کے علاوہ کسی اور کو یہ تو کہہ سکتے ہیں یار آپ ایسا عمل نہ کرو. بالکل ایسا کہنا چاہیے. اور ایسے پروگراموں کا مقصد یہی ہوتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ چینلز کے ایسے پروگرام لے کر آتے ہیں، ان کا مقصد اصل یہی ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کی اصلاح ہو اور امت مسلمہ نیک اعمال کرنے میں گامزن ہو جائے. ناظرین محترم، آپ نے آج پروگرام میں حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت سی باتیں ہمارے علامہ صاحب سے سنی، سیکھی، جانی. اور میں چاہوں گا کہ آج ان کا یوم شہادت ہے، تو اس موقع پر آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں محفلوں کا اہتمام کریں، اصال ثواب کا اہتمام کریں، نظر و نیاز کا اہتمام کریں. اور وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا قول ہے کہ مومن اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا کبھی دوست نہیں ہوتا، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں. وہی عمر کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کر یہ کہتے ہیں کہ اگر میری ریاست میں کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا جواب عمر دے گا. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو حکام بالا ہیں وہ بھی تعلیمات جناب عمر کو پڑھیں اور پڑھ کر اس راستے پر چلیں. ہمارے اداروں میں، ہمارے تعلیمی نصابوں میں اس بات کو پڑھایا جائے کہ فاروق اعظم کی شخصیت کون سی شخصیت، کیسی شخصیت، کیسا مرتبہ اور کیا روب اور دبدبہ اور کیا درد اسلام ان کے سینے میں تھا، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں ملک پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، ہمارے دیگر جو فلسطین ہے، کشمیر ہے، یہاں پر جو مسلمان ہمارے پریشان ہیں، ان کے لیے آواز کو بلند کرے
اور ہمارے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے آؤٹ آف کنٹری میں کہ آر یو جہادی، اگر کہیں آر یو پاکستانی، یس وی آر پاکستانی. آر یو جہادی؟ نو نو وی آر ناٹ جہادی. ارے آپ کیوں جہادی نہیں ہیں؟ جہاد کا مقصد ہم اگلے پروگرام میں آپ کو سمجھائیں گے، اگلے پروگرام میں بتائیں گے، وہی جہاد بتائیں گے جو مولا حسین نے کربلا میں کی تھی. اور جہاد کہتے کسے ہیں؟ یس آئی ایم جہادی اینڈ آئی پراؤڈ ٹو بی اے جہادی. ہمیں جہادی ہونے پر فخر ہے، کیونکہ فاروق اعظم جہادی تھے، ابو بکر جہادی تھے، عثمان غنی جہادی تھے، مولا علی جہادی تھے، امام حسن جہادی تھے، امام حسین جہادی تھے، اور سب سے بڑھ کر میرا مصطفیٰ کریم جہادی تھے. ناظرین محترم، اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئے منفرد سے پروگرام کے ساتھ. آپ کے سامنے نیا موضوع لے کر آئیں گے. علامہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت عطا کیا. نوازش ہے آپ لوگوں کو. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو سماعت کیا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے ایک منفرد موضوع کے ساتھ. جب تک اپنے ہوسٹ عمار قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.